پہلا سیاست ہے ایک ایسے عمل کا کہ جس عمل کو مدبرانہ انداز سے ادا کر کے اپنے ہدف تک پہنچا جائے. معصوم کہتے ہیں دعا مانگنے میں اس سیاست کو استعمال کیا کرو کہ جب اس نے خود کہا ہے کہ طلب رحمت کرو اللہم صلی علی، تو کہا جب اس نے خود طلب کا تمہیں کہا ہے تو یقیناً وہ قبول کرے گا. ارے یہ کیسے ممکن ہے کہ اول بھی قبول کر لے اور آخر بھی قبول کر لے اور وہ وسط کو چھوڑ دے؟ کہا اس لیے پہلے بھی درود پڑھ لو اور آخر میں بھی درود پڑھ لو. جب وہ اول و آخر کو قبول کرے گا تو وسط کو بھی وہ قبول کر لے گا. محمد وآل محمد صلی اللہ یا ایھا الذین آمنوا صلو، اے ایمان والو جب فرشتے پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں تو تم بھی پڑھ لیا کرو. اور پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا. رات بات یہاں پہ ختم ہوئی تھی کہ صلو کا بھی حکم ہے اور سلمو کا بھی حکم ہے، مگر صلو میں وہ خود بھی شامل ہے اور سلمو میں اس نے کہا ہے کہ میں شامل نہیں ہوں. کیوں شامل نہیں ہے؟ کیا اللہ سلام نہیں کرتا ہے کسی کو؟ تو قرآن میں ایک مقام پر نہیں کم از کم 10 مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر خدا سلمو پر بھی عمل کرتا ہے. سلام علی آل یاسین رات تذکرہ کیا تھا. تو جب وہ سلام کرتا ہے تو پھر یہاں پر آ کر کے اس نے اپنے آپ کو سلو پہ روک لیا ہے اور ہمیں کہا ہے کہ تم سلو بھی کرو اور سلمو بھی کرو. اب یہ سلمو کیا ہے؟ تو سورہ نساء کو دیکھیں کہ وہاں پر خدا نے سلمو کا بھی بتلایا ہے اور یہ بھی واضح کر دیا کہ میں سلمو میں تمہارے ساتھ کیوں شامل نہیں ہو رہا ہوں. تو کہا فلا وربک لا یؤمنون. اپنے پیغمبر کو ہی مخاطب ہو کے کہتا ہے اے میرے رسول تیرے رب کی قسم فلا وربک لا یؤمنون. یہ لوگ جو تیرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں نا، تیرے رب کی قسم ہے یہ مومن نہیں بن سکتے. اور ایمان کے حوالہ سے تو اگر دیکھنا ہو تو آپ جانتے ہیں الحمدللہ سورہ منافقون میں خدا نے بتلایا بھی ہے کہ کون کون مومنین نہیں ہے اور کون کون دائرہ ایمان میں داخل نہیں ہے اور ان کی علامات کیا ہے. یہاں پر کہہ رہا ہے فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں بن سکتے. ہاں ان کو یہ کہہ دو کہ اگر انہوں نے مومن بننا ہے تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے مومن بننا ہے فلا وربک لا یؤمنون، اگر بننا ہے حتی یحکموک. اور پیغمبر ان سے کہہ دو اگر مومن بننا ہے تو صرف یہ ہے کہ یہ تجھے حکم تسلیم کر لے. حاکم نہیں، حاکم اور بات ہے اور حکم جو ہے وہ اور بات ہے. یہ نہیں کہا کہ تجھے حاکم تسلیم کر لے. حاکمیت کی جہاں پر بات ہوتی ہے وہاں پر حاکمیت خود منوا لیتی ہے، لیکن چونکہ اسلام میں جابر نہیں ہے یہ نہیں کہا کہ تجھے یہ حاکم مان لے، کہا حاکم مان لے. حاکم کا معنی کیا ہے؟ یہ تجھے فیصلہ کرنے والا مان لے، کہ یہ تسلیم کر لے کہ تو بہترین فیصل ہے، بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اگر یہ تجھے فیصلہ کرنے والا نہیں مانے کہ فلا وربک لا یؤمنون، اے پیغمبر تیرے رب کی قسم ہے یہ مومن نہیں بن سکتے. اور پھر کہا کہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ تجھے فیصلہ کرنے والا مان لیں، آ جائیں جی حضور آپ ہمارا فیصلہ کر دیں، یا یہ بیٹھے ہوئے ہوں اور رسول یہ کہے کہ میں نے تمہارے لیے یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ سن کر خاموش بیٹھے رہے. کہا کہ نہیں مما
تقاضائی تو جب تو فیصلہ کر دے تو پھر اپنے دلوں میں یہ کوئی وسوسہ بھی نہ لائیں، یہ نہ کہیں کہ یہ رسول نے کیا فیصلہ کر دیا، تاکہ جب تو فیصلہ کر دے فلا حرج، کہا کہ پھر دل میں یہ وسوسہ بھی ان کو نہیں لانا چاہیے کہ یہ رسول نے کیا فیصلہ کر دیا۔ ایک دن گفتگو ہو رہی تھی یہاں پر بیٹھے ہوئے، تو ایک جملہ کسی بزرگ عالم دین کا ہم نے بیان کیا، مولانا قلب صادق تھے، مولانا فائدی تھے، تو قلب صادق صاحب نے ممبر سے بھی اس کو کہنے کی کوشش کی، لیکن وہ صحیح طرح اس کو جس طرح اس جملہ میں کو حسن تھا ان سے وہ ادا اس لیے نہ ہوا۔ انہوں نے ایک ہی مرتبہ وہ سنا اور پھر وہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے ان کے ذہن میں آیا۔ تو چونکہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالہ سے مجلس بھی ہے، تو میرے ذہن میں یہ وہ جملہ آیا کہ میں وہ دہراؤں، وہ اس لیے کہ یہ وسوسہ کی بات آ گئی۔ تو امام حسن مجتبیٰ کے حوالہ سے ایک بزرگ عالم دین جو اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، ان کا یہ جملہ جب ان سے یہ استفسار کیا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم میں یہ کمال ہے کہ ہم نے علی سے لے کر 12ویں امام تک سب کو امام مانا ہے، اور پہلے سے لے کر آخری تک کے مزاج میں فرق نہیں ہے۔ یہ ایک مقام پر تو ہمیں مزاج میں فرق نظر آ رہا ہے کہ ایک امام جو ہے وہ سلو کر رہا ہے اور ایک امام جو ہے نا وہ جنگ کر رہا ہے۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ جملہ کہا کہ جو اس میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے کہ ان کے عمل میں تفاوت نہیں ہے، اگر کہیں تفاوت ہے تو وہ حالات کے تناظر میں فرق ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ امام حسن کی جگہ پر امام حسین ہوتے اور وہ مسند پر اس زمانہ میں اس وقت پر امام حسین وہ فیصلہ کرتے جو امام حسن کے مزاج کے خلاف ہوتا، کہا یہ ممکن نہیں ہے، حالات کے مطابق ہے۔ کہا لیکن پھر بھی وجود الگ الگ ہے، پیغمبر کا تو ایک وجود ہے اور پیغمبر کے ایک وجود میں دونوں علامتیں جو ہے نا وہ پائی جاتی ہیں۔ پیغمبر نے صلح بھی کیا اور پیغمبر نے جنگ بھی کی ہے، تو کہا یہ تو ایک وجود میں تمہیں تفاوت نظر آ رہا ہے، حدیبیہ کے مقام پر صلح کرتے ہیں، خیبر میں، احد میں، خندق میں جنگ کرتے ہیں، یہ تو تفاوت نظر آ رہا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ آپ اس طرف کیوں جاتے ہیں، ہمیں یہ بتلائیں کہ جب پیغمبر نے صلح کی اور جب پیغمبر نے جنگ کے لیے بلایا تو ہمیں یہ بتلاؤ کہ وہ بندہ کون تھا کہ جب صلح کی تو اس نے انکار کیا اور جب جنگ کی تو اس نے جنگ سے فرار کیا۔ تو یہاں پر خدا کہہ رہا ہے فلا حرج، یہ ہے کہ فیصلہ کر دیں تو پھر اس فیصلہ کو سن کر کے وسوسہ نہ ڈالیں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، وہاں پر لانا چاہ رہا ہوں صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہاں پر بھی خدا کہہ رہا ہے کہ جب محمد فیصلہ کر دے تو فیصلہ کو قبول اس طرح کرو جیسا قبول کرنے کا حق ہے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا میں بھی یہ کہہ رہا ہے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا کے حوالہ سے کہہ رہے صلوا علیہ وسلموا تسلیما کہ جب درود پڑھ لو تو درود بھی اس طرح پڑھو سلموا تسلیما جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نعتیں تو پیغمبر کے لیے پڑھتے رہو، قصیدے تو آل محمد کے لیے پڑھتے رہو اور اطاعت کی گردنیں جو ہے وہ معاویہ کے آگے جھکاتے رہو۔ نہیں، جب ان پر درود پڑھ لیا ہے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تو پھر درود پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح فیصلہ قبول کرنے کا طریقہ ہے اسی طرح درود پڑھنے کا بھی
طریقہ ہے۔